کم بختو جاہلو، تمہاری نظر میں حضرت شیخ الہند بھی کافر، تمہاری نظر میں حسین احمد مدنی بھی کافر، تمہاری نظر میں رشید احمد گنگوہی بھی کافر، تمہاری نظر میں مفتی کفایت اللہ بھی کافر، تمہاری نظر میں مفتی محمود بھی کافر، تمہاری نظر میں عبداللہ درخاصی بھی کافر، احمد اللہ لاہوری بھی کافر. رہا کیا دنیا میں؟ جہالت والی باتیں ہمارے نوجوانوں کو نہ سمجھایا کرو. میں جب اسلام کی بات کرتا ہوں، جب اسلامی نظام حکومت کی بات کرتا ہوں، اور جلسے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر مجھ سے سوال کر لے کہ یہ جو تم اسلام کی بات کرتے ہو کہاں سے بول رہے ہو، تو میں ان کے سامنے سند پیش کرتا ہوں. میرے پاس سند ہے، اپنے استادوں سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند جاتی ہے. پھر بھی میں دلیلیں کہتا رہا ہوں اس کے لیے. ہر زمانے کی تعبیرات تبدیل ہوتی. میرے خیال میں جہاں بھی لفظ جمہوریت آیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اگر کوئی اس کی تعبیر کی ہے تو شورائیت کی تعبیر جمہوریت سے. جہاں پر بھی کوئی لفظ شورا آیا ہے انہوں نے جمہوریت کا ہوتا. ہر زمانے کی تعبیرات تبدیل ہوتی. کسی زمانے میں آپ امام کو خلیفہ بھی کہہ سکتے تھے، پھر زمانہ بدل گیا تو امیر المؤمنین بھی کہہ رہے تھے، تو امیر کا لفظ بھی استعمال ہو رہا تھا، تو امام کا لفظ بھی استعمال ہو رہا تھا. آج کل صدر مملکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آج کل وزیر اعظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ الفاظ متعدد ہیں، الفاظ مختلف ہیں مدلول واحد کے لیے. مدلول ایک ہی ہے، طریقے مختلف ہیں. اور یہی جہاد ہے آپ کا. ہم نے جہاد کے معنی بھی تبدیل کر دیا، اس کو خاص کر دیا ہے بندوق کے ساتھ. حالانکہ علماء کرام جانتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جہاد کا تعین کیا ہے اور فرمایا کہ ہر وہ جد و جہد جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو وہ جہاد کہلائے گا، اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں. اب ظاہر ہے کہ جہاد نماز کی طرح نہیں. نماز کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے. روزے کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے. حج کا نہ وقت تبدیل ہوتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن جنگ اگر درپیش ہو جائے تو ہر جنگ کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے. شہر کے اندر سے لڑنا ہے، باہر سے لڑنا ہے، ہم نے تلوار سے لڑنا ہے، ہم نے زبان سے لڑنا ہے، کس حکمت سے ہم نے لڑنا ہے وہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، اس وقت کے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. اب ایک اسلامی ملک میں بندوق کی سیاست یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں رہا. آئین بنایا، آئین میں واضح کیا کہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہوگی. آئین نے واضح کیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. آئین نے واضح کیا کہ ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور آئین نے واضح کیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اب اسی کو اسلام کہتے ہیں نا. اب عمل نہیں ہے، عمل نہیں، تو ہمیں اس کے اندر جانا چاہیے تاکہ اس کو عملی شکل دے سکے. اب جب ایک شخص مسلمان ہو اور شریعت پہ عمل نہ کرے تو گناہگار کہلائے گا نا، کافر تو نہیں کہلائے گا. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ گناہ کا مرتکب کافر ہے تو پھر وہ تو خارجی ہے، وہ تو اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر ایک مومن کو کافر کہہ دینے سے کیا آدمی خود کافر نہیں ہو جاتا؟ پھر ایک مسلمان کا خون اپنے لیے حلال سمجھ لینا اس سے کافر نہیں ہوتا. اگر ایک شخص شراب پیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، حرام ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں، یہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ شراب پیتا ہے اس خیال سے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام کی باتیں ایسے ملاؤں کی باتیں ہیں، اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. زنا کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ حرام کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اس سے کافر نہیں ہوتا. تو بھی راستہ کھلا ہے اس کے لیے. اور اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے، اور ہمارے مغربی دنیا میں جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں الاؤ، حرام نہیں ہمارے ملک، تمہارے ملک میں حرام نہیں، شریعت میں تو حرام ہے، اور تم مسلمان ہو کر مانگو. چوری کرتا ہے یہ احساس کے ساتھ کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ چوری کرتا ہے اس خیال سے کہ میرے لیے حلال ہے. تو اگر ایک حرام کو آپ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، آپ نے قتل کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو شاید آپ کافر نہیں ہیں. اور اگر آپ نے کہا کہ میں بالکل میرے لیے جائز ہے، میں جب چاہوں کسی کو قتل کروں، تو خون حلال کرنا اپنے لیے اور پھر
पहले से एक मुकदमा भी लगा देते हैं। ये तो चूँकि जमहूरियत की वजह से काफिर हो चुके हैं, इसलिए फिर हमारे लिए बात होता है। गीला बहाना भी तरीके से कराऊँ भाई, तुम वक्त जाहिलो, तुम्हारी नज़र में हज़रत शेखुल हिंद भी काफिर, तुम्हारी नज़र में हुसैन अहमद मदनी भी काफिर, तुम्हारी नज़र में रशीद अहमद गंगोही भी काफिर, तुम्हारी नज़र में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी काफिर, तुम्हारी नज़र में मुफ्ती महमूद भी काफिर, तुम्हारी नज़र में अब्दुल्ला दरखासी भी काफिर, अहमद लाहौरी भी काफिर। रहा क्या दुनिया में, रहा क्या? तो जहालत वाली बातें हमारे नौजवानों को न समझाएगा। हम मुक़ल्लिद हैं, हमने असलाफ़ व अकाबिर को जानते हैं, हम उनके इल्मी मकाम को जानते हैं, उनके किरदार को जानते हैं, उनके तक़वा को जानते हैं, इसलिए अपने अकाबिर के मिशन पे चलते हैं।